بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ شاہ مرداں شیر جزداں قوت پروردگار لا فتح الا ذوالفقار شاہ است حسین بادشاہ است حسین دیں است حسین دیں پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. ساتھ مل کے الحم شریف کی تلاوت کرو. انا اعطینا اور قل هو اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. جو یہاں پہ آیا جو سن رہا ہے اس کے بابا و اجداد کو بھی سلام. سب کی قدموں پر میرا ہاتھ ہے. تم ذکر حسین سننے کے لیے آئے. روز محشر تک تمہارا دیندار رہوں گا. جہاں تک بس چلے گا وہاں تک ساتھ ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب ہر آنے والا شخص حدیث مبارک کی روح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جو میرا اور میری آل کا ذکر سننے آئے گا وہ اپنے قدموں پہ نہیں ملائکہ کے پروں پر چلتا ہوا آتا ہے. ملائکہ اس کے استقبال کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ جب ارادہ کرتا ہے تو مخملی پروں کے اوپر چل کر وہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. تمام مرحومین کے حوالے سے انڈیویجولی کچھ بھی کرو کہ یہ میرے والد کو پہنچے, یہ میرے دادا کو پہنچے, یہ میری دادی کو پہنچے, جذبہ برحق ہے. لیکن اس ذکر میں شامل ہونے سے انہیں سب مل جاتا ہے کیونکہ یہ بارگاہ نبوت کا سلسلہ ہے. بارگاہ نبوت نے اس کو قائم کیا. انہوں نے سمجھایا, انہوں نے یہ سلیقہ دیا. وہ صادق اور امین یاد رکھنا تھے نہیں ہیں. جو ان کے صدق میں چلے گا وہ آپ کے اوپر مرحومین پہ سب پر رحمت خود فرما دیں گے. یہ واحد وہ طریقہ اور سلیقہ ہے جو ہمیں بزرگان دین نے سکھایا ہے کہ اس سلسلے میں تمام نیک ارواح خود شامل ہو جاتی ہیں اور وہ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہو. وہ سنتے ہیں, وہ آتے ہیں. دادا کی نگری ہے اور تو میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا, نہ اتنی جسارت ہے. لیکن ایک بات کنفرم ہے, اس کی نگری میں ذکر ہو اس کے جد کا تو وہ تو آئیں گے.
باقی کا نہیں، ان کی تو حاضری لازمی ہے، وہ تو اللہ، کیونکہ انہی کی اجازت سے ہو رہا ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ذکر میں ہم نے شمولیت اختیار کر لی، یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی، یہ سب کو اللہ جل شانہ نے توفیق دے دی۔ آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ لمحہ فکریہ یہاں پہ ہے، سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اپنے بابا و اجداد کی یادوں کو تازہ کیا کرو، ہمارے ابراہیم کی یاد کو تازہ کرو تاکہ تم بھولو نہیں۔ یادوں کو تازہ کرنے سے ایمان تقویت پکڑتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں وہ تو ایمان پکڑتا ہے تقویت، میسیج یہ چل رہا ہے کہ تم احسان فراموشوں میں نہ ہو جانا۔ بتایا تو دراصل یہ جا رہا ہے کہ جنہوں نے دین کے لیے کام کیا تم غافل مت ہونا ان سے، ان کی یادوں کو منانا تاکہ تمہارے قلوب تازہ رہیں اور زندہ قوموں کی نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تو روحانیت ہے، اس کو سیکھنا تم نے زندگی سے ہے، کسی کے احسان کو رد مت کرنا۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا۔ کسی شخص نے تم پر کسی بھی وقت کوئی بھی احسان کیا ہے اسے یاد رکھنا، جو یاد رکھے گا وہ یقیناً انہیں یاد رکھے گا، کیونکہ یہ درس، یہ تربیت انہوں نے دی ہمیں کہ یہ یاد رکھو۔ اور قرآن مجید نے واضح فرمایا کہ وہ ہمیں کیا یاد رکھے گا، جو دوسرے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ ہمارا کیا شکر ادا کرے گا۔ پہلے انسان کا شکر ادا کرنا سیکھو، پھر اس رب ذوالجلال کا آئے گا۔ اگر آپ انسان کے ہی شکر گزار نہیں ہیں تو رب العالمین کو پسند بھی نہیں ہے۔ وہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے یاد ابراہیم کے بغیر قربانی دے بھی دی تو اللہ کو خون اور گوشت تو پہنچتا ہی نہیں ہے، تقویٰ پہنچتا ہے، اور اس تقوی کو یاد کہتے ہیں۔ جو ان کی یاد میں کیا جائے تب وہ تقویٰ بنے گا۔ ان کی یاد ہی متقی بنا دیتی ہے، کمال یاد ہے، متقی بنا دیتی ہے۔ یہی ہم سلسلے کے حساب سے بات کر رہے تھے کہ احسان فراموشی اللہ جل شانہ کو پسند نہیں ہے، احسان کو یاد رکھو۔ اور وہ یہ فرما رہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا احسان ہے، ہم نے تمہارا ایمان اپنے حبیب پہ رکھوا دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا احسان ہے۔ اور پھر حافظ جی پڑھتے ہوتے ہیں ہمیشہ، وہ بار بار جتلاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جتلاتا نہیں ہے، جتلاتا ہے تم ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میں کہا بار الہ جھٹلانے والوں میں نہ رکھنا، ان کو سلام پیش کرنے والوں میں رکھنا ہمیں۔ ہم ان پر ہمیشہ درود و سلام پیش کرتے رہیں، ہم ایک دوسرے کے شکر گزار بھی رہیں۔ یہ اجتماعات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی یاد میں، یہ ایک تربیت ہے، ایک بتایا جا رہا ہے کہ ہم کس کے چاہنے والے ہیں، کس کے ماننے والے ہیں۔ جس نے دین اسلام کے لیے قربانی دی اس کو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے، ہم احسان فراموشوں میں نہیں ہیں، ہمیں وہ یاد ہے ایک ایک لمحہ۔ وہ یہ امت کی بخشش کے لیے کیا گیا سارا سامان، ورنہ آقائے دو جہاں کا وارث کسی بھی حساب سے کوئی بھی شخص اسے زیر نہیں کر سکتا، اور زیر ہوئے ہی کب، وہ پھر بھی افضل ہی رہا۔ کائنات کیا نیچے کرے گی جسے اللہ افضل رکھے؟ اللہ کا درود و سلام جس پر جاری ہو اسے کائنات زیر کر بھی نہیں سکتی۔ اب آگے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جذبوں میں محبتوں کا اظہار کر دو، محبتوں کو پھیلاؤ، محبتوں کا پرچار کرو، اور محبتوں سے دل جیت لو۔
اور جب دل جیت لو گے تو سمجھ لینا کہ مولا میرا راضی ہو گیا، کیونکہ ان کا درس ہی یہ ہے، انہوں نے بتایا ہی یہ ہے کہ ہم کائنات میں آئے ہیں تو رحمت للعالمین کے وارث ہیں، ہم رحمت ہی ہیں۔ ماننے والا بھی ہمارا کہیں نہ کہیں رحمت دکھائے گا، کیونکہ وہ ہمیں جانتا ہے، ہمیں مانتا ہے، اور رحمت ان کے خمیر میں رہی، اور رحمت کے ہی تقاضے ہیں تمام تر یہ کہ جو انہوں نے امت مسلمہ پہ یہ رحمت فرمائی اور ہماری بخشش انہی کے سہاروں سے ملی اور ملے گی، روز محشر یہی ذاتیں ہوں گی، انہوں نے ہی ہماری بخشش کرانی ہے، یہی حوض کوثر کے مالک ہیں، انہوں نے ہی سیراب کرنا ہے۔ اب یہاں سے وہاں تک جو سن رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے جی ایک دفعہ میرے بچے کا نام ضرور لینا ہے آپ نے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تقیتا کہ وہ جی وہ پھر پورے، کیونکہ یہاں نہیں ہے ملک سے باہر ہیں، تو وہ کہہ رہے جی وہ سن لیتے تو پھر وہ ساری پبلسٹی تو وہ کر رہے ہوتے کہ ہمارا نام لیتے ہیں ہمارے مرشد۔ تو میں کہا بھائی مسئلہ وہی ہے کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہی باعث رحمت چیزیں ہیں۔ پہلے ماجد بھائی کا نام لیتے تھے، وہ اللہ کا شکر ہے موجود ہیں۔ کینیڈا سے محسن کا نام لیتے تھے، اللہ کا شکر ہے وہ بھی موجود ہے۔ میں کہا لیکن اب ہر جگہ کے چاہنے والے رہنے والوں کو تو سلام کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ ذکر ایسا ہے، یہ فکر ایسی ہے کہ نورانی ذکر ہے، نورانی فکر ہے، اس میں داغ دھبا ہے ہی نہیں، ایک نیٹ اینڈ کلین گیم ہے۔ میرا شہنشاہ چلا۔ اب دیکھیے کیسی عجیب منزل ہے، آقا چلے مدینے سے، روضہ رسول پہ حاضری دی، انانا چل دیے، سارے لوگوں نے کہا۔ اب دیکھیے کچھ باتیں ہیں جس کا دھیان رکھنا ہے، دھیان کس بات کا رکھنا ہے کہ ہر ایک شخص نے مدینے سے نکلتے ہوئے کہا کہ مدینہ لاوارث ہو جائے گا، پتہ لگا مدینے کے وارث ہیں، کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ مکے والوں نے کہا حج کو عمرے میں بدلا، نکلے۔ مکے والوں نے کہا، مدینے والوں نے کہا اس سے بڑا قلعہ آپ کا کون ہے، یہ تو قلعہ ہے آپ کا، یہاں سے۔ مکے والوں نے کہا یہاں سے مت جائیے۔ ارشاد فرمایا دیکھو میرے جد نے مکہ اور مدینہ کی حرمت بتائی ہے، میرا دشمن اس حرمت کو نہیں مانتا، پر میں نے تو حرمت قائم رکھنی ہے نا۔ تو دیکھنا یہ ہے دشمن کچھ بھی سوچے تم نے پازیٹیو ہی سوچنا ہے۔ بتلایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نہ کرو کہ اگر وہ یہ سوچ رہا ہے تو تم بھی ایسی سوچ لے ہو، نہ انہوں نے کہا اس کی حرمت میرے جد نے بتائی ہے۔ کون ہے وہ مکے کا سردار، کون ہے وہ مدینے کا سردار جس کی نمائندگی کے لیے میرا شہنشاہ کھڑا ہوا ہے؟ انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑا سلام ہے، فرما رہے ہیں کہ اے نبی کے بیٹے، اے ابن رسول اللہ، ہم میں وہ طاقت اور ہمت نہیں ہے، لیکن ہماری طرف سے نمائندہ لے کے جاؤ، یہ میری اولاد ہے۔ کسی کے 2 بیٹے ہیں تو وہ ساتھ ہیں، کسی کے 3 بیٹے ہیں تو وہ ساتھ ہیں، نمائندگی کے سوا کوئی ہے نہیں۔ پتہ لگا سارے سردار قبائل کے شرکت سرکار کے ساتھ ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مدینے کا کوئی سردار ایسا ہو جس کی نمائندگی شہنشاہ لے کے نہ چل رہے ہوں۔ منتیں کر کے انہوں نے کہا دیکھیے، مولا نے فرمایا دیکھو دشمنی مجھ سے ہے، تم سے نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ہیں ہی اس قابل کہاں کہ ہم سے، یہ تو
آپ ہیں، لیکن بروز محشر ہم رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ میرا بیٹا مدینے اور مکے سے جا رہا تھا اور تمہاری کوئی تو ہماری نمائندگی، ہماری لاج رکھ لو۔ یہ لاج رکھی ہے صحابہ کی کہ ساتھ لے کے چلے ہیں۔ یہ وہ لاجپال ہیں جو اس طرح ساتھ دیتے ہیں۔ اگر نمائندگی لے کے چلے ہیں، کون سا ایسا بہادر قبیلہ ہے جس کا بندہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ ہر ایک جنگجو قبیلہ اس کا وارث ان کے ساتھ ہے، اور وہ جانے پہ آمادہ ہے۔ فرما رہے ہیں، جاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ شہادت کا سفر ہے۔ انہوں نے کہا زہ نصیب آپ کے ساتھ ہو، آپ کے بغیر جی کے بھی کیا جینا ہے، یہ بھی کوئی جینا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہی ہے۔ اب انہوں نے احسان مرحمت فرمایا اور ساتھ لے کے چلے۔ تمام قبائل کی نمائندگی ساتھ ہے، تمام لوگ جانثاران مصطفیٰ ہیں، جن کو آپ جانثار حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ میں انہیں جانثاران حسین علیہ السلام کی جگہ جانثاران مصطفیٰ کہتا ہوں، کہ وہ تو جانثاران مصطفیٰ ہیں، اور جس کو آپ حسین علیہ السلام کہتے ہیں وہ خود جانثاران مصطفیٰ ہے۔ تو یہ تو ایک قافلہ چل رہا ہے جو جانثاران مصطفیٰ کا قافلہ ہے، جو رحمت للعالمین کی قافلہ ہے، جو ختم مرسلین علیہ السلام کا قافلہ ہے۔ دیکھیے ہم رہتے ہیں اس دنیا میں، ہماری دنیا کا سسٹم یہ ہے، اور ہم ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، گن پوائنٹ پہ کوئی مانگے دے دو، گاڑی، چین، موبائل، پرس سب دے دو، یہ ہماری دنیا ہے۔ اور جب کوئی شخص ہم سے یہ کلیم کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا مس ہیپ ہوا، تو ہم اسے تسلی دیتے ہیں کہ چھوڑ پڑے، یہ چیزیں تو آتی جاتی رہتی، جان سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے، تیری جان کا صدقہ گیا۔ حالانکہ گیا کہاں، اس نے کون سا جان کے دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے کہتے ہیں تیری جان کا صدقہ گیا، وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار مجھے سمجھاؤ کسی حساب سے، یہ کون سی جنگ ہے کہ جو ساتھ آ گئے ان کو سلام، کروڑا سلام ہے، جو نہیں آئے انہیں بھی سلام ہے، کیونکہ انہیں اجازت نہیں ہے۔ حکم کو مانا ہے، اور شہنشاہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم گھبرانا نہیں، میں روز محشر تمہاری شفاعت کروں گا، گھبرانا نہیں۔ تو جو چلے گئے ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں چراغ بجھا کے تم چلے جاؤ، اسے تو انہیں بھی کہہ رہے ہیں، اور اگر تم چلے گئے تو میرا کوئی گلہ شکوہ نہیں، اور روز محشر شفاعت میں کروں۔ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے ہی نہیں۔ ایک کامن سینس کی باتیں ہیں، لوگ اسے بحثوں میں، تقاریر میں بیان کرتے ہیں، میں اس کا ذرا تھوڑا قائل نہیں ہوں، لیکن میں تو کہتا ہوں بھائی سمپل سی بات ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آپ کے نانا نے مشہور کر دیا۔ اذان ہوتی ہے، اس میں جو برسر اقتدار ہو اس کا نام لگاؤ۔ اب اشہد ان محمد الرسول اللہ جو آپ کہہ رہے ہو، تو محمد کا زمانہ گزر گیا، اب ہم ہیں اقتدار میں، ہمارا نام ایڈ کرو۔ وہی نہیں آئی تھی، یہ آپ کے نانا نے اقتدار لینے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا۔ اب یہ تین موضوعات ہیں، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اذان میں ہمارا نام ایڈ کرواؤ، اور وہی نہیں آئی تھی۔ سرکار امام عالی مقام علیہ السلام کروڑا سلام ہو، فرماتے ہیں تم کہو
انہوں نے کہا ہمارے کہنے سے تو بات ہی نہیں بنے گی، آپ کہیں گے تو بات بنے گی۔ کہا پھر میں نے تو مت کہا، یہ تو صفائی پھاڑ دو، میں نہیں کہوں گا۔ وہی آئی تھی، قرآن اللہ کا کلام ہے اور میرے جد کا یہ دین ہے، جس کو وہ قائم کرے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو اب مان نہیں رہے، نعوذ باللہ ایک بھی بات مان لیں تو دین تو ختم ہو گیا۔ وہ فرما رہے ہیں تم نے نہیں ماننا نہ مانو۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں ہے، فرق ہے آپ اگر یہ کہیں گے تو، کیونکہ اس کے علم میں ہے وارث درود تو یہ ہے، درود و سلام تو اس پہ جاتا ہے، یہ کہے انہوں نے کہا یہ تو ہونا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا باقی تم میں سے کسی سے دشمنی نہیں ہے، تم چلے جاؤ۔ سر کائنات آج تک 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکی، 1400 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ اگر کوئی ویرائٹی آئی ہے تو آپ بتا دو۔ لالچ دے دو، طریقہ ہے کائنات کا، لالچ دو۔ ایک بر اعظم آپ لے لیں، بر اعظم صوبے کی بات نہیں کر رہا، ایک بر اعظم آپ لے لیں، سینٹرل گورنمنٹ کو جو پیسہ جاتا ہے آپ کے صوبے کا، آپ کے بر اعظم کا نہیں جائے گا، آپ ہی وارث ہوں گے۔ وہ بر اعظم کو ٹھوکر مار رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بابا وہ ٹھوکر مارے گا تو مجھے پتہ لگے گا نا وہ کونین کا مالک ہے۔ وہ بتا رہا ہے میں ہوں کونین کا مالک، اور کہا کہ کس کو سنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا پھر تھریٹنگ کر دی کہ اگر آپ نے نہ مانا تو ہم یہ کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ کس کو سنا رہے ہو؟ اور شہنشاہ علیہ السلام کا ایک جملہ مبارک ہے، وہ کبھی آپ کہ انہوں نے کہا پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے، تو آپ مسکرائے اور کہا عجیب بات ہے، علی کے بیٹے کو آج موت سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ڈرایا ہی نہیں، ڈر والا تو کام ہی نہیں ہے۔ اب تیسری تھریڈنگ آئی، جو آج بھی پہلے لالچ دو دو نہ مانے، تھریڈ کرو نہ مانے، تیسرا ہم آپ کی آل اولاد کو ڈسٹرب کر دیں گے۔ بھائی یہ 3 ہی تھریڈنگیں ہیں جو آج تک چل رہی ہیں، چوتھی میں نے مارکیٹ میں دیکھی نہیں ہے۔ میں نے کہا آل اولاد کو فرمایا وہ تو ساتھ ہی ہے، اور کروڑا سلام ہے اس آل اولاد کو جو کہہ رہی ہے لبیک یا حسین۔ اب وہ لبیک بابا، اب وہاں پہ تو کوئی چانس رہا ہی نہیں ہے۔ لگا کیا کرو گے؟ دین میرے جد کا ہے، یہ دین رہے گا، یہ قرآن کلام الہیہ ہے، یہ ایسا ہی رہے گا، یہ اذان ایسی ہے ایسی ہی رہے گی، اس میں کوئی ترمیم کرنے والا آ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ تا قیامت تک سرکار نے اسے پکا ایسا کیا کہ سب کی قربانیوں سے وہ دائمی بن گیا۔ ہمارے خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دین پناہ است حسین۔ ابھی شاہ جی نے ربائی پڑھی تھی، وہ فرمانے دین کو پناہ ایسی دے دی کہ فار ایور ہو گئی، ٹیمپریری نہیں ہے کام، فار ایور کر دیا۔ اور فار ایور ایسا کیا ہوا ہے کہ آج جو یہ یاد حسین نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا نہ اتنی ہماری مجال جرت کہاں کہ اس کی یاد بنا لیں۔ یہ اسلام پر احسان کرنے والے کو سلام ہے بس۔ اب وہ کیا کس نے، اسی کو سلام ہے۔ یہ یاد اس کی یاد ہے جس نے اسلام کو دائمی بنا دیا، فار ایور رہے گا، کوئی اس میں چینج کرتا رہے،
کوئی کرے نہ کرے کہے، لیکن اصل شے وہیں رہے گی، اس میں اب ملاوٹ نہیں آ سکتی۔ یہ دور سر وہ والا تھا جس کو شہنشاہ نے پرزرو کیا ہے۔ آپ کے شاید نالج میں نہیں ہوگا یا ہے کہ کل جمعہ ہے، ٹھیک ہے، اناؤنس کرو، یہ بادشاہت اس ایکسٹریم پہ آ چکی تھی۔ آج بھی اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں۔ ہفتہ ڈکلیئر کر لو، اس ہفتے جمعہ آئے ہی نہیں، چھٹی۔ ہیلو، رمضان کا مہینہ ہے، اس دفعہ رمضان کو کینسل کر دو، سیدھا ہی شوال آ گیا۔ حج کینسل، دیکھ رہے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال یہ کیا ہے، حج کو کینسل کر دیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے کیا کیا اس دور میں ہوا، کیا کیا تمہارے دور میں چل رہا ہے، اسے غور کرو۔ لیکن کوئی کینسل کر سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا ذی الحج نہیں ہے۔ لوگ نہ جائیں وہ بات علیحدہ ہے، پابند، لیکن ذی الحج ہے، ذی الحج کینسل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ شہنشاہ نے کام کیا کہ جمعہ تم نے پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو، پر جمعہ ہی ہے، ہفتہ نہیں ہو سکتا، یہ اتوار نہیں ہو سکتا، یا جمعہ ہی رہے گا۔ رمضان ہے، رمضان ہی رہے گا، تم نے روزہ رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا نہ رکھو، پر رمضان ہی رہے گا۔ ذی الحج ہے، وہ ذی الحج ہی رہے گا، اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اس کو کہا گیا ہے دین پناہ است حسین، کہ دین کو بقا دے دی، پناہ دے دی۔ سرداد ناداد، یہ وہ سردار ہے جو سر دیتا ہے، ہاتھ نہیں دیتا کمپرومائز کا۔ فارسی سے اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ ٹرانسلیشن ایسے ہی ہے کہ وہ سر دیتا ہے، کمپرومائز پہ ہاتھ نہیں دیتا۔ وہ ایسا شہنشاہ ہے، وہ ایسا نادر اور بہادر ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید بار بار کر رہا ہے، اور قرآن مجید اپنے اپنے الفاظوں میں خراج تحسین پیش کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ ایسے ہیں کہ جھکتے نہیں ہیں، وہ ایسے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آج یاد حسین علیہ السلام سے شروع ہو جاؤ، تو پیغام لے کے چلو، اور پیغام یہ ہے کہ میری نماز قائم ہو جائے، میرے دل سے دوسروں کی کدورتیں ختم ہو جائیں، میں اللہ سے ان کا واسطہ دے کے اپنے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میرے سے اللہ خود نہ پوچھ لے کہیں کہ تو نے بھی کوئی معاف کیا، تو مجھے یہ کہنا نہ پڑے کہ میں نے کہا میں نے بھی معاف کیا، جتنا جوگا تھا میں نے بھی بغض کو چھوڑ دیا، میں نے بھی کینہ چھوڑ دیا۔ میں اس کے ثناؤں کہ مولا مجھے اپنے ثنا گروں میں رکھو بس۔ اور اس نام نامی کی برکت، میں اکثر یہ کہتا ہوں نام نامی کی برکت دیکھ لو۔ تم لاہور شہر میں ہو، تم دنیا کے کسی گوشے میں ہو، نام نامی کی برکت دیکھو اور اس کو ذرا سا غور کرو۔ نام نامی کی برکت کیا ہے کہ ہر مکتبہ فکر ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ کوئی مکتبہ فکر دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، یا ٹھیک ہو گیا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن وہی معاشرہ ہے، وہی لوگ ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے۔ ایک دوسرے کی مسجدوں کے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے یہ فلانی مسجد ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے۔ وہی معاشرہ ہے، وہی کلچر ہے۔ وہ ایک صاحب جا رہے تھے مسجد میں، انہوں نے محلے والے سے پوچھا کہ بھائی مسجد یہاں پہ ہے؟ اس نے کہا آپ نے کون سی مسجد میں جانا ہے؟ یہاں پہ شیعہ مسجد بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، آپ نے کون سی مسجد میں جانا ہے؟
انہوں نے سوچ کے انہوں نے کہا بیٹا میں نے یہ کون سے چکروں میں ڈال رہا ہے, مجھے صرف ایئر کنڈیشن مسجد بتا. وہ کسی کی بھی ہے میں تو وہاں جاؤں. تو اسی والی ہم اجمیر شریف میں تھے تو اجمیر شریف میں ایک بڑا ہمارے مرشد سے سوال ہوا, ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ تو مختلف بندے مختلف بات. انہوں نے کہا جی دیکھو بیٹا, اب یہ سرکار فرما رہے ہیں, کہنے لگے دیکھو بیٹا ہاتھ کھولنے والے کے پاس گیا تھا تو اس نے کہا تھا باندھنے والا جہنمی ہے. باندھنے والے کے پاس گیا تھا تو اس نے کہا کھولنے والا جہنمی ہے. اس سے پوچھا تو اس نے کہا اوپر ہاتھ باندھنے والا یہ جہنمی ہے. کہنے لگے بیٹا میرا تو نتیجہ یہ نکلا کہ نہ پڑھنے والا بہشتی ہے, پڑھنے والے تو سارے. تو میں کہی پھر ایک کویسچن ہوا کہ ہماری نماز فلانے کے پیچھے ہو جاتی ہے. میں وہاں جاتا نہیں ہوں کیونکہ اس کی رائے میری رائے سے مختلف ہے. تو میں نے یہ اجمیر شریف میں بیٹھ کے سنا. انہوں نے فرمایا دیکھو یہ بات درست ہے کہ تمہاری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی, یہ بات درست ہے, لیکن ایک بات کا خیال رکھو, تمہاری تو نماز نہیں ہوئی تو تم اتنے اسٹرانگ کیوں نہیں بن جاتے کہ تمہاری وجہ سے اس کی ہو جائے؟ تو کبھی کبھی اس کی بھی کرانے چلے جائے کرو کہ صرف اپنی کراتے رہتے. یار اس کی وجہ سے تمہاری نہیں ہوتی تو تمہاری وجہ سے اس کی ہو سکتی ہے, پھر تو ٹھیک ہے کبھی اس کی بھی کرانے چلے جائے کرو. یہ تو زیادتی نہ کرو, اپنی اپنی پڑے جاؤ. تو یہ تفرقہ, یہ اناد, یہ بیکار. اب اس کو اپنے ہی شہر میں دیکھو, ایک دوسرے کو جو کچھ منہ میں ہے کہا جا رہا ہے, ٹھیک بھائی وہی تم ہو وہی میں ہوں. اب لمحہ فکریہ تو آئے گا نا, تم نے انویسٹمنٹ کی ہے, ملک صاحب شربت بنایا ہے, دودھ بنایا ہے, اب سبیل لگائی ہوئی ہے, برف بھی ڈالی ہے. اب کسی سے نہیں پوچھ رہے تو کون ہے, کہنا پی لو باجی پی لو. لے میں کہا یہ میرا شہنشاہ ہے کہ جب ہمارا نام آئے تو بس پلانا, پوچھنا مت کسی سے کون ہے وہ, جو ہے اسے سیراب کرو بس, ورنہ مت لگاؤ ہمارے نام کی سبیل. اگر سبیل لگانی ہے تو پوچھنے کی پرمیشن نہیں ہے تمہارے پاس. پھر ہر ایک کو پلاؤ اور عزت اور ڈیکرم کے ساتھ پلانا, ایسے نہ پلانا. اب دیکھتے ہیں وہی معاشرہ ہے, وہی بندے ہیں. بھائی جان پیو, بھائی میں نے کہا بھائی جان پہلے ہی کہہ دیں اس طرح سے ربڑی نہ رہتا. بھائی میرے شہنشاہ نے سبیلے لگوا کے یہ پیغام دے دیا کہ جب میرا نام آئے تو پھر تفرقہ نہ ہو, پھر ہر آنے والے کو انٹرٹین کرنا اور پروٹوکول کے ساتھ انٹرٹین کرنا, پھر تمہارے پاس یہ تفریق ختم ہو جائے گی. اب میں نے وہاں سے یہ شہنشاہ کا ایک طریقہ کار دیکھ لیا, اور آپ بھی دیکھ رہے ہو کہ کوئی نہیں پوچھ رہا کون ہے آپ, اور بھر بھر کے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو رزق رواں رکھے. اب ہم نے یہ سوچا کہ بھائی بات یہ ہے, یہ تو سبیل ہے, ایک زبان کی سبیل لگا لے بس, اس سے بھی مٹھاس ہی چلے, نفرت نہ چلے. کیونکہ میرا آقا یہ چاہتا ہے, میں نہیں یہ کر رہا. وہ کہتا ہے جب سبیل لگے گی تو تجھے پوچھنا نہیں ہے. تو بار الہ میری ذات کو, ہماری ذاتوں کو, ہماری زبانوں کو سبیل بنا دے کہ جو آئے دکھیاری درد کے مارے نہ کرے, وہ اسے پتہ ہو کہ یہ میرے غم میں شریک ہیں, یہ میری خوشی میں شریک ہیں, یہ میرے ساتھ ہیں, ان کا راستہ ہم سے جدا نہیں ہے. زبان کی سبیل سب سے امپورٹنٹ ہے.
یہ تو ظاہری سبیل ہے، وہ باطنی ہے، باطن میں آئے گا تو کام بنے گا۔ اسی لیے ایک اہتمام کی ہے، وہ ذہن سے بات نہ نکل جائے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک کنڈا رکھا ہے، کنڈے میں رکھا ہے نمک، نمک میں رکھی ہے شیرینی، اسی میں مکس کی ہے چینی، لفافہ ساتھ رکھ دیا ہے کہ اس میں سے 1-2 چمچے اپنے گھروں کو لے جانا، اپنے گھروں کو لے جانا۔ یہ ہمارے صوفیہ کی پرانی روایت چلتی ہے کہ یہ لے جانا اپنے گھروں میں اور اپنے نمک میں مکس کر دینا تھوڑا سا، پورا سال رزق ختم نہیں ہوگا، پورا سال اللہ پاک خیر کرے۔ اب اس میں خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری ازاری ہو، وہی نمک چٹا دینا، کیونکہ یہ کنڈا بھی وہ کنڈا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام والا ہے۔ یہ کنڈا، یہ جو رکھا گیا، یہ رکھا بھی ایسی جگہ پہ کہ ان کے لیے بنا تھا، تو یہ ان کے لیے اسی کے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ روز ہوگا کہ نمک لے جاؤ گھر میں، حفاظت سے رکھو، تھوڑا سا مکس کر دو، پھر سے رکھ لو، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہانڈیوں میں نمک رہے گا، اور اسی کا نمک زبان پہ بھی رہے۔ یہ نمک ہے، تو مسئلہ اس لیے بتایا ہے کہ بھائی یہ لیتے جانا، لیکن یہ رکھا تو روز ہی جائے گا، ایک دن بندہ بھول جاتا ہے یا جو نہیں آ رہا ہے وہ اگلے دن لے جائے گا، تو اس لیے یہ شہنشاہ کی ایک سبیل ہے، یہ وہ والی سبیل ہے جو فار ایور اپنے اپنے گھروں میں چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب آگے سے جو اس آقا نے پیغام دیا، اس نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں، نہ وہ کسی کے آگے جھکتا ہے، حق اس کا رستہ ہے۔ اب یہ چیزیں وہ منوا رہا ہے، اور ایسے منوا رہا ہے اپنا جان کا نذرانہ دے کے۔ ہم تو اس کی بات تو کچھ اور ہے، ہم تو اس کے ایک ایک ساتھی کا بھی احسان نہیں دے سکتے۔ ایک ایک ساتھی اس کا ایسا ہے کہ وہ اپنی نو میں ویسے ہی سردار ہے۔ اب آج کے تذکرے میں ویسے بتا رہا ہوں کہ بھائی کہ ایک جناب جون ہے، یہ غلاموں کا سردار ہے۔ یہ بھی ایسا نہیں ہے جس طرح وہ ہے نا قطب الدین ایبک، خاندان غلامہ کا بادشاہ، یہ بھی خاندان غلامہ کا سردار ہے، جناب جون حبشی۔ مولا حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، شہنشاہ سے فرماتے ہیں کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں نماز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب کربلا کا میدان ہے اور نماز کا نماز، ارشاد فرمایا تم نے اس عالم میں نماز کو یاد رکھا، اللہ روز محشر تمہیں نمازیوں میں اٹھائے۔ کہ نماز کھڑے ہوئے، اب اس میں آگے صف کے اندر بندے کھڑے ہوئے ہیں، جو ادھر سے تیر آئے گا انہوں نے اپنے جسم پہ لینے ہیں، شہنشاہ نے نماز ادا کرنی ہے۔ اب اپنے سامنے سے تیر کو لینا صلاح شعور میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تیمور بادشاہ نے ایک بات کی تھی، تیمور بادشاہ نے کہا تھا کاش میں کربلا کے میدان میں مولا کے ساتھ ہوتا۔ عبدالصمد ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بل سرکار جن کا یہ وہاں پہ کشمیر میں روضہ مزار بنا ہوا ہے، انہوں نے تیمور سے کہا اسٹیٹمنٹ تو نے دی ہے توبہ کر، واپس لے، آئندہ کبھی ایسا کہنا مت۔ یہ تڑ گیا کہ جی میں کربلا میں ہوتا تو، کہتا ہے جی میں نے دیکھا
کہ شہنشاہ کی صف لگ گئی، مجھے بھی کھڑا کر دیا گیا، نماز ہوئی، وہاں سے تیر آیا، میں سائڈ پہ ہو گیا۔ اگلے دن سبت ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ معافی دے دو، میں تو سوچ میں بھی کھڑا نہ ہو سکا۔ میں نے کہا خبردار، ان کے ساتھی یونیک ہیں، ان کے ساتھیوں کا کائنات مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، اور وہ ہیں جو ان کے سلیکٹڈ ہیں۔ تو فرمایا ان کو وسیلہ بنا کے معافی مانگ، ورنہ شہنشاہ ناراض ہوتے ہیں کہ تو ہمارے صحابی جیسا ہو گیا۔ وہ یونیک لوگ ہیں۔ تو جناب جون نے جس وقت، یہ اب حبشی غلاموں کے سردار ہیں، یہ ایک نہیں ہیں، یہ 7 بندے ہیں جن کو تیر لگے ہیں، اور جو لوگ گاہل ہوئے ہیں۔ سر مشترک علیہ بات ہے، یہ وہ اصحاب حسین علیہ السلام ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بیٹھے ہوئے ہیں، کہا شہنشاہ ہماری قربانی قبول ہے۔ ان کے اختیار کو دیکھتا ہوں، ظاہری تو ان کا اختیار موت پر بھی ہے کہ اس وقت تک موت انہیں نہیں چھو سکتی جب تک اجازت نہ لے لیں، کہ وہ ذاتیں ہیں، یہ عام ذاتیں تھوڑی ہیں، اجازت ملی شہنشاہ نے۔ اب وہ غلام تھے، دوسرے تو ویسے ہی سردار تھے۔ شہنشاہ جناب جون کے پاس آ گئے اور کہا جون، سینے سے لگایا، انہوں نے ہٹایا۔ اب دیکھیے اس لمحے میں بھی پروٹوکول وہیں پہ چل رہا ہے، جان دی ہوئی ہے، لیکن وہ ادب وہ وہیں ہے۔ سر ہٹایا، کہا مولا میں غلام، کجا آپ، میرا کالا خون، بوسہ دیا، ہم نے تمہارے خون میں مٹھاس دے دی۔ کہا مولا میری شہادت قبول۔ فرمایا تم ہمارے ساتھ اٹھو گے۔ تو یہ تو وہ آقا ہے جو اس وقت بھی خیال رکھتا ہے اپنے بندوں کا، ان کی دل آزاری ہونے نہیں دیتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرا آقا دل آزاری نہ ہونے دے تو میرے پاس ایک پیغام آیا کہ دل آزاری تو نے نہیں کرنی، کیونکہ میں نے نہیں کی۔ تو میں دل کا دکھی بہت ہوں، لیکن دل آزاری کر نہیں سکتا کیونکہ میں کسی کو چاہ بیٹھا ہوں، اس کی وجہ سے دل آزاری نہیں ہو سکتی، اس کی وجہ سے بس وہ آقا قبول کرے، بس جتنے بھی جوگے ہیں، جس قدر بھی ہیں، جب تک ان سے محبت رہے گی عافیت اور خیر رہے گی۔ ان کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور ان کی محبت میں سب کچھ ہے۔ جس طرح سب کچھ نہیں ہے، اسی طرح سب کچھ ہے، اور وہ محبتوں کو رد نہیں کرتے۔ یہ ان کا کمال ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ شاہ جی سے بھی بات ہو رہی تھی، ماجد بھائی سے بھی ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یار دیکھیے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے وہ طیب و طاہر ہیں، تو طیب و طاہر تو ہیں، لیکن قرآن مجید شرح یہ کر رہا ہے کہ وہ کر بھی دیتے ہیں۔ لو تو میں کہا ایسے بن جاؤ کہ لوگ یہ کہیں کہ وہ ہیں تو ایسا کر بھی دیتے ہیں کہ یہ تھوڑی ہے وہ ہیں کر نہیں سکتے، بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ تھوڑی کہا ہے وہ کرتے تھے، وہ کرتے ہیں، اور ہم اس کو سارے مزارات کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کر دیتا ہے نا کیوں کر دی، یہ وہ ذاتیں ہیں جو کر دی انہوں نے، اور اس کی نشانیاں، اس کے کام ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اجمیر شریف ہو، وہ داتا گنج بخش ہو، وہ بابا فرید ہو، وہ کلندر شہنشاہ، بھائی پاک کرتے ہیں، کہ یہ زبانی کلامی بات نہیں ہے، کہ وہ پاک ہیں، پاک کرتے ہیں، اور قیامت تک پاک کرتے رہیں گے۔ پاکی ان کی صفت ہے،
اور وہ ایسے پاک ہیں جو قرآن مجید نے فرمایا نا ایسے پاک ہیں. یہ پاکی کی عجیب منزل بیان کی ہے قرآن نے, اور وہ منزل یہ ہے کہ جو خود پلیت نہیں ہوتا اور اگلے کو پاک کرتا ہے. پانی تمہیں پاک کرتا ہے, خود پلیت ہو جاتا ہے, لیکن یہ ایسے پاک ہیں جو پلیت نہیں ہوتے, اگلے کو پاک کرتے ہیں. یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, نعوذ باللہ. یہ میرے آپ کے ماننے سے نہ ماننے سے نہیں ہے, یہ اللہ کی سلیکٹڈ. ان کے بارے میں کوئی گفتگو کوئی بات کرنا, اللہ تعالیٰ معافی دے, یہ اللہ سے مقابلہ ہے. اللہ سے مقابلہ مت کرنا, اللہ کی عبودیت میں رہو. یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. ایک انہیں اللہ نے چنا, پھر نبی نے دکھایا کہ میں نے چنا ہے. ان کو ماننے سے ہی خیر ملنی ہے, ان کے ماننے سے ہی خیر نسلوں تک جانی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی ہی خیر و برکت میں ہمیں رکھے. اور اپنے مزاجوں کو موم کرو ان کی محبت میں, تاکہ اجر ملے. ویسے موم کر لیا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. ان کی محبت میں, تو کہ ذہن میں ہو کہ یہ خوش ہو جائیں. کیونکہ یہ طریقہ مجھے نبی نے سمجھایا ہے کہ ایسے مت کیا کرو کام. کسی سے بھی پوچھئے گا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی آئے, اے اللہ کے نبی میرا گھر بنا ہے تشریف لائیے. میں کہا بسم اللہ آ جائیں گے. چلے گئے, تشریف فرما ہوئے, پوچھا یہ روشن دان کیسے ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی ہوا کا گزر ہوگا. ٹھیک. فرمایا کاش تم نے اذان کی آواز کے لیے رکھا ہوتا, تمہیں اجر ملتا. ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا, اب تم نے رکھا ہی ہوا کے لیے, اذان کی آواز نے بھی آنا ہے, لیکن تمہیں اجر نہیں ملے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں نسبت ایسی جوڑ دو جس میں اجر ملے. محبت کرو, پیار کرو, اخلاص کے ساتھ پیش آؤ. اس لیے نہیں کہ تم اچھے ہو, اس لیے کہ میں اچھے کا ماننے والا ہوں, تب اجر ملے گا. ویسے آپ اچھے ہیں تو ہوں گے بھائی, میں ان کی وجہ سے, پھر مزہ آئے گا, پھر ایسے نہیں ہوگا. ہاں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, اپنی خیر و عافیت میں رکھے. یہ پروگرام کے تحت کام نہیں ہوا. یہ ماجد بھائی بیٹھے ہوئے, انہوں نے ڈنڈی ماری ہے. میں کہا میں کل ہاں میں تو یہ دس رہا تھا کہ بس وہ نمک رکھا ہوا ہے یار لے جانا, بس باقی ہے کام ہے کریں گے. لیکن چلو کل سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ والا سلامت رکھے, عافیت سے رکھے. اب جو ہے میرے آقا کا ایک تعارف ہے جس پہ مجھے فخر ہے. شاہ جی وہ سناؤ کہ میں کون ہوں. ہائے ہائے ہائے, یہ دیکھو ایسے نہیں بھائی کہ لوگ بھی کہتے رہتے ہیں. یہ میرے آقا کا ڈائریکٹ تعارف ہے کہ میدان کربلا ہے, سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں, اکیلے شہنشاہ کھڑے ہیں اور خطاب فرما رہے ہیں اوپوننٹ پارٹی سے. اب وہ خطاب سنیے ذرا. نبوت کا لعاب میری گھٹی میں ہے, میں فرزند رسول و بطول ہوں. نبوت کا لعاب میری گھٹی میں ہے, میں فرزند رسول و بطول ہوں. امیر المومنین کا بیٹا ہونے پر مجھے فخر ہے, میں صاحب منا کا فرزند ہوں. امیر المومنین کا بیٹا ہونے پر مجھے فخر ہے, میں صاحب منا کا فرزند ہوں. میں حسن کی تربیت ہوں, میں حسن کی تربیت ہوں. یہ اتمام حجت ہے ایک حجت خدا کی طرف سے, یہ اتمام حجت ہے ایک حجت خدا کی طرف سے. یاد رکھو تم میری سانسیں بند کر کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر لو گے. یاد رکھو تم میری سانسیں بند کر کے اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کر لو گے. تمہیں اپنے امیر سے انعام کا جتنا لالچ ہے
اس سے 1000 گنا زیادہ میں تمہیں ایک سوال پر عطا کر سکتا ہوں، مگر تم نسلاً بھکاری ہو۔ تمہیں اپنے امیر سے انعام کا جتنا لالچ ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ میں تمہیں ایک سوال پر عطا کر سکتا ہوں، مگر تم نسلاً بھکاری ہو۔ سنو اور اس پر بحث کرو، سنو اور اس پر بحث کرو۔ کہکشاں ہماری راہ گزر ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں۔ کہکشاں ہماری راہ گزر ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں۔ کتب ہم سے سمت کا تعین کرتا ہے، کعبہ کوسین ہماری منزل ہے۔ کتب ہم سے سمت کا تعین کرتا ہے، کعبہ کوسین ہماری منزل ہے۔ بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے، بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے۔ بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے اور بلغ الماء ہمارا اختتامیہ ہے۔ بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے اور بلغ الماء ہمارا اختتامیہ ہے۔ انما ہماری تینت ہے، الف لام میم ہمارا تعارف ہے۔ انما ہماری تینت ہے، الف لام میم ہمارا تعارف ہے۔ الاس ہماری حیثیت ہے، سورہ فیل ہمارا ماضی ہے۔ الاس ہماری حیثیت ہے، سورہ فیل ہمارا ماضی ہے۔ والفجر ہماری رنگت ہے، فی القربہ ہماری قیمت ہے۔ والفجر ہماری رنگت ہے، فی القربہ ہماری قیمت ہے۔ سورہ دہر ہماری سخاوت ہے، من الیشرا ہمارا استحقاق ہے۔ سورہ دہر ہماری سخاوت ہے، من الیشرا ہمارا استحقاق ہے۔ تہا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، مزمل ہمارا حجاب ہے۔ تہا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، مزمل ہمارا حجاب ہے۔ سورہ قدر میں ہماری قدریں ہیں، سورہ قدر میں ہماری قدریں ہیں۔ ہم حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں، ہم حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں، اور رکوع میں فروع کی دیگر ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق رکھتے ہیں، اور رکوع میں فروع کی دیگر ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق رکھتے ہیں۔ ہماری وضعداری کا نام ہی شریعت ٹھہرا اور ہم ابراہیمی ہیں۔ ہماری وضعداری کا نام ہی شریعت ٹھہرا اور ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔